الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال الله تعالى في مقام آخر أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من 30 زنا۔ آیات کریمہ جو صورت النساء کی 31 نمبر آیت کبائر کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، 2 ولاگ پہلے ہو چکے ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ اگر تم کبیرے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے تو ہم تم سے چھوٹے موٹے گناہوں کو ہٹاتے رہیں گے، بلکہ اور جگہ پہ ہم ان کو نیکیوں میں بدلتے رہیں گے اور تم کو بہت اچھے گھروں میں داخل کریں گے۔ اور یہ کہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ آسان ہیں، اس لیے ہم اس کی تذکرے کی طرف جا چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ زبان کے گناہ بہت سارے کبیرے گناہ ہیں۔ ہم تو اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ معاشرتی ہے اور بہت بڑا بگاڑ کا سبب ہے۔ ان میں زبان سے بولنے والے گناہوں میں ہم نے کہا تھا کہ غیبت، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو کراہت آنی چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے بو سنگائی دی ہے کسی مردار کی، تو کہ یا رسول اللہ یہاں تو کوئی بو نہیں ہے۔ فرمایا تم نے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کی ہے تو اس کی بدبو کر کے مجھے سنگائی گئی ہے، تو اسے بچو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ 30 زنا کے برابر گناہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے توبہ کے حساب سے اس کا وزن بہت بھاری ہے۔ باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے۔ تم کیا کہو گے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مسلم بن الحجاج القشیری 202 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ 15 سال مجھے مسلم شریف کو جمع کرنے میں لگے اور میں کسی بندوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ مجھ سے کسی غیبت کا سوال نہیں ہوگا، اور میں تو اسی کتاب میں مسلم شریف حدیث کی کتاب کو مدون کرنے پہ لگا رہا۔ تو احیاء العلوم میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں اس کی تفصیلیں بتائی ہیں کہ جب کہیں غیبت کی جا رہی ہو تو تم اس میں اگر چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو تم بھی شامل ہوگے، لہٰذا جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کے خلاف بولنا شروع کر دو اور شک کا اظہار کرو کہ مبادا وہ یہ چیز اس میں نہ ہو، یا اس کی فیور کرنے لگ جاؤ تو بندہ چپ کر جائے، یا یہ ہے کہ خاموشی سے کہو جی ہم نہیں سننا چاہتے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، ہم سے معافی کیسے ممکن ہوگی۔ اور یہ ہے کہ کسی ظالم اور مجرم اور بد کردار جس کے نقصان کا خطرہ ہو، اس کے لیے خدا قرآن 6 پارہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں یہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو یہ ظاہر بول کر برائی کا بولنا اچھا نہیں لگتا سوائے اس کے کہ کوئی مظلوم ہو، تو جو مظلوم ہوگا جس کا زیادتی ہوگی وہ تو بولے گا، تو کہا اس کے لیے یہ برائی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے لوگوں کو ان کے مجرموں کے شر سے بچانے کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہ میڈیا والے ایسی کوئی خبریں بولتے ہیں تحقیق کر کے بولا کریں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اب ان کو اگر روکا جائے گا تو وہ ایک نیا محاذ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہونا چاہیے، اگر اس میں برائی ہے ہی نہیں تو وہ تو بہتان بن جائے گا، جس کی معافی بہت خطرناک ہو جائے گی اور بہت بڑا گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے زبان کے گناہوں میں طعنہ بولنا، ویل لکل ہمدۃ لمدۃ، عیب لگانے والا، طعنے مارنے والا ویل میں جائے۔ اب حدیث سے پوچھو ویل کیا ہوتی ہے؟ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں باقی جہنم کا علاقہ جو ہے اسے دن میں 70 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ یہ طعنے مارنے والا، عیب لگانے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا نہیں ہے، یہ منہ پہ طعنے مارنا ہے، ایسے جیسے کوئی بندوق نکال کے پستول نکال کے ڈاکہ مارے، یہ ایسے ہی مجرم ہے۔ اس لیے اس کے لیے اس کو ویل کی خبر دی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم اور گناہ والا کام ہے۔ تو اس لیے
کسی کو نسلی عصبیت کا یا کسی کو کمزور ہونے کا طعنہ دینا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موڈ دینے والا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں من دینا، ایسی ٹرم لگانا کہ سارے داڑھی بھی موڑ دو اور بھربٹے بھی موڑ دو اور مونچھیں بھی موڑ دو اور سر بھی موڑ دو اور ٹرم کر دو، سارا ٹنڈ منڈ کر دو، آلو بنا دو. تو یہ ایسے ہی ہے کہ دین کی جتنے اچھے اچھے کام ہیں گویا کہ ان سب کا صفایا کر دینے والا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس لیے ایسے کو طعنے دینے والا، ایسی کو بات کرنے والا یہ بہت بڑا نقصان کرتا ہے. تمام اعمال اس کے حبت ہونے کا نقصان ہے، خطرہ ہے. اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے میں بہتان اور غیبت کا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو غیبت اس میں موجود ہو، برائی موجود ہو، اس کو بیان کرنا غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں ہو ہی نہیں تو اس کو بیان کرنا زیادہ خطرناک ہے، اور اس پر الزام لگے گا تو وہ زیادہ قیامت کے دن جو سورت 64 نمبر سورت ہے جس کو تغابن کہا گیا ہے، کمپنسیٹ کرنے والی سورت، وہاں نیکی کا بدلہ دیا جائے گا کسی گناہ کی، کسی زیادتی کے بدلے میں. تو اس لیے اس میں ہار جیت کا دن بھی کہا گیا ہے. تو اس لیے بندے بہت زیادہ مفلوق الحال اور خستہ حال ہو جائیں گے، حالانکہ نیکیاں تو وہ بہت لائیں گے. معاشرتی معاملات میں معاملات کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ نمازوں اور تسبیحوں پہ لگے رہتے ہیں، ادھر غیبت پہ بھی لگے رہتے ہیں، ادھر مال کی چوری پہ بھی لگے رہتے ہیں، ادھر ملاوٹ پہ بھی لگے رہتے ہیں، ذخیر اندوزی بھی لگے رہتے ہیں. یہ وہ کام ہے کہ جن کے ذریعے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور جب لگتے ہیں معاشرتی طور پہ اپنوں میں غیبت کرنے میں تو پھر وہ تمام اعمال دینے پڑیں گے. اس لیے یہ معاملات، معاشرتی معاملات میں یہ چیز بظاہر معمولی نظر آتی ہے، لیکن احکامات اسلامی میں بہت بڑا گناہ اور جرم ہے. اس لیے ان سے اجتناب ضروری ہے. نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے میں حصہ دار بن جاؤ. اس لیے اس کو کہا کہ یہ جو جہاں موجود ہے وہ بیان کرے اس کو جا کر جو یہاں موجود ہیں. بلغوا شاہد الغائب، جو یہاں سن رہے ہیں وہ آگے ان کو بیان کرے جن کو نہیں پتہ یا جو نہیں سن سکے اس ولا کو. تو وہاں پہنچانے والا جو ہے وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے نیکی کا کام کرنے والا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر جزاک.